شغل میلے میں اپنے منہ سے ایسے کلمات نکالتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، بے ادبی نہیں ہوتی، گستاخی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک اور شریعت کی نظر میں اتنے سخت الفاظ ہوتے ہیں کہ اسے ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ انسان اپنے منہ سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا رہتا ہے۔ اسی کی ایکسٹینشن ہمارا اگلا موضوع ہے کہ پہلے ہم نے یہ بات کی کہ بندہ خود دین کا مذاق اڑائے یا ایسے کلمات بولے جس سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بھی اس سے ملتا جلتا موضوع ہے لیکن ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ کہ ہم خود تو دین کا مذاق نہ اڑائیں، ہم خود کوئی بے ادبی نہ کریں، شریعت کے کسی حکم کا انکار نہ کریں یا مذاق نہ اڑائیں، لیکن ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی نظر میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرنا کیسا ہے، اور اگر بالفرض ایسے حالات بن جائیں کہ آپ کو کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے یا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا پڑ جائے یا ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑ جائے، تو اس میں شریعت اسلامیہ ہمیں کیا گائیڈنس دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سے آپ کے سامنے 3 آیات کو بطور ریفرنس پیش کروں گا، اور ان 3 آیات سے ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، دین کو سیریس نہیں لیتے، اور ان کے نزدیک ایمان کوئی اہم چیز نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا کہیں انکار کیا جا رہا ہو، یعنی کہ کوئی ایسی مجلس ہو، کوئی ایسی گیدرنگ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کوئی دین کی ڈسکشن چل رہی ہو اور اس میں کسی کے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے، کوئی قرآن مجید کے فرامین میں سے کوئی فرمان سنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جائے، تو لوگ اس کا انکار کریں، کوئی بندہ اس کو نہ مانے، یکفر بہا یعنی اس کا انکار کیا جائے، بطور خاص آیت قرآنی کا انکار کیا جائے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور اس کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انکار کرنا اور ایک یہ ہے مذاق اڑانا، ان دونوں میں سے کوئی صورت ہو
تو ہمیں قرآن کیا گائیڈ کر رہا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ ایسے لوگ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہاں کوئی ایسی ڈسکشن چل رہی ہو کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، ہم ان لوگوں کے ساتھ مجلس نہیں کر سکتے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کوئی اور ڈسکشن شروع نہ کر دیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ مل گئے یا ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انکم اذا مثلہم، کہ اس وقت تم بھی انہی کی طرح پھر ہو جاؤ گے۔ یعنی جیسے وہ انکار کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، تو وہ گویا انہی میں سے ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ ہے، لیکن بہرحال اپنے میننگز کے اعتبار سے، اپلیکیشن کے اعتبار سے اور امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے یہ ان تمام سچویشنز پر صادق آتی ہے کہ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو کہ انسان کسی ایسی قوم کے ایسے فعل کے ساتھ مشابہت اختیار کرے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہو کہ کسی اللہ کے حکم کا انکار کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے، تو سورۃ النساء آیت نمبر 140، اس میں ہمیں بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ہم ایسی جگہ بالکل نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، مشغول نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن کہتا ہے انکم اذا مثلہم، تو پھر آپ بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 70، جس میں اسی طرح کی بات بتائی گئی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، کہ ان لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنائے ہوئے ہیں، وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے تعلق ختم کر دو، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان کے ساتھ پینگے نہ ڈالو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور انہیں قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہلاکت میں نہ جا پڑے۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ تو مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ کوئی فدیہ دینا چاہیں گے، کوئی رشوت دینا چاہیں گے، کوئی پیسے دے کے، کوئی مال دے کے، سونا چاندی دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، تو کیا ہے؟ لا یؤخذ منہا، ان سے یہ نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے
ہلاکت میں جا پڑے اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو تھوڑی سی لمبی ہے، آیت نمبر 70 سورۃ الانعام، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی نصیحتیں ہیں، ایسی عبرتیں ہیں کہ جن کو ہمیں بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آگے لے کے چلتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے آیت ہے کہ جو دین کو سنجیدہ نہیں لیتے، جو ایمان کو مذاق بناتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے بارے میں طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اور دین کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ انہیں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے نزدیک دین کوئی سیریس چیز ہی نہیں ہے، وہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی نے ان کو چونکہ دھوکے میں ڈال دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ دین کو مذاق کے طور پہ، فن کے طور پہ، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں۔ وہ دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ کنیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی وضاقتہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ داڑھی ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کا مذاق اڑائیں گے، وہ گیٹ اپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آگے کیا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی آسائشوں نے، مال و دولت نے، دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کے چام نے، دنیا کے گلیمر نے ان کو چونکہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ دین کے معاملے کے بارے میں کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا تو ایسے لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے دراصل ہلاکت میں جا پڑے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں وہ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لیں، وہ کتنے مالدار بن جائیں، وہ کتنے امیر ہو جائیں، وہ کیسی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، ان کا کتنا نام ہو، ان کی کتنی شہرت ہو، ان کا کتنا بینک بیلنس ہو، ان کی گاڑیاں ہوں، ان کے لیے روٹ لگائے جائیں، ان کو ہزاروں لوگ سیلوٹ کرنے والے ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ تباہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خسارے میں ہیں، اور یہ خسارہ آخرت کے دن اس وقت انہیں نظر آئے گا جب ان کے سامنے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ پھر یہ کہ یہ تو دنیا کی بات ہوئی نا کہ وہ خسارے میں ہیں اور ان کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا۔ آج تو دنیا ان کے اشاروں کے اوپر ناچتی ہے، وہ ایک فون کر دیں تو تھرتھلی مچ جاتی ہے، وہ ریفرنس کے طور پہ اپنا نام کسی کو بھیج دیں تو اس کا ریگارڈ کیا جاتا ہے، اور دنیا ان کے آگے بات کرنے سے تھر تھراتی اور کانپتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، تو اس وقت انہوں نے جو دین کا مذاق اڑایا ہوگا، دین کو سیریس نہیں لیا ہوگا، دین کو نظام زندگی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ان کا کوئی ریفرنس نہیں چلے گا، ان کے لیے کوئی رشوت نہیں قبول کی جائے گی، اور اگر وہ سونا چاندی مال و دولت یا کوئی اور چیز اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہیں گے تو وہ چھڑا نہیں سکیں گے۔ پھر یہ کہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آپ ذرا اس اگزامپل کو سمجھیں آج کے تناظر میں، 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بوائلنگ پوائنٹ H2O کا 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو ہم میں سے کوئی شخص
کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی نہیں پی سکتا۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ تو جو قیامت کے دن یا جہنم میں جو پانی دیا جائے گا، اس کے کھولتے پن کا اندازہ، اس کا تو دنیا کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ، ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اسی طرح یہاں کے کھولتے ہوئے پانی کا آخرت کے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جب ہم یہاں کا کھولتا ہوا پانی برداشت نہیں کر سکتے، اور پینا تو درکنار، اگر ہمارے اوپر گر جائے ابلتا ہوا پانی تو انسان کی جلد جلس جاتی ہے، وہ جل جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، جو دین کو ایز اے سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور شگل لگاتے تھے اور دینی تعلیمات کو ہلکا سمجھتے تھے، اس کو عذاب یہ ہوگا کہ انہیں لہم شراب من حمیم، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے عذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 28 اور 29، اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ انسان جہاں دوسری چیزوں کے اوپر حسرت کرے گا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں کوئی اچھا عمل کر لیتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا یا میں یہ گناہ نہ کرتا، وہاں ایک حسرت وہ یہ کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ اس کی دوستی پہ افسوس کرے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کے ساتھ دوستی کی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی کمپنی ایک ایسے بندے کے ساتھ تھی کہ جو خود بھی دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تھا اور اسے بھی دین کے احکامات کی طرف جانے نہیں دیتا تھا۔ تو یہ دوستی کا اتنا بڑا اثر ہے، یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جو سارے پچھتاوے ہوں گے، اس میں سے ایک افسوس اس بات پہ ہوگا کہ کاش میں اس بندے کے ساتھ دوستی نہ لگاتا، یہ میرا دوست نہ ہوتا، تو آج اس نے مجھے تباہ کیا ہے۔ آگے فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ جب میرے پاس نصیحت آ گئی تھی قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، شریعت اسلامیہ کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں، جب میرے پاس ہدایت آ گئی تھی، اس کے بعد بھی اس شخص نے مجھے گمراہ کیا اور رہ گیا شیطان، تو وہ تو انسان کو ہمیشہ ہی بے یار و مددگار چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور اپنے فرینڈ سرکل کو دیکھیے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، جن کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ مشورے کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح انالائز کیجئے کہ کیا وہ آپ کو شریعت کے احکامات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں یا دور لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو نیکی کی طرف وہ موٹیویٹ کرتے ہیں یا نیکی سے دور ہٹاتے ہیں، کیا آپ کو وہ گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یا گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہمارا سرکل اس طرح کا ہوگا کہ جو خود بھی گناہوں سے بچیں گے، نماز کی تلقین کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، علماء کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، مساجد کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، صبح و شام کے اذکار کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہوں گے، تو پھر ان ساری چیزوں کے اثرات ہماری پرسنالٹی کے اوپر بھی آئیں گے، ہماری عادات کے اوپر آئیں گے، ہمارے اخلاق کے اوپر ان کے اثرات آئیں گے، ہمارے رویوں کے اوپر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یعنی دوستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
وہ آپ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ ڈال رہی ہو۔ انسان جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کی عادات کو بھی چرا لیتا ہے۔ یہ ہماری پرسنالٹی کے اندر یہ چیز اٹریکشن موجود ہوتی ہے کہ ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی جن کے ساتھ ہمارا میل جول ہوتا ہے، ہم ان سے ووکیبلری لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جملے ہمارے ذہن کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عادات کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے رویوں کو، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کی جو ایموشنز ہیں، غصے کی ہو چاہے وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، وہ بھی ہمارے دوستوں سے ہمارے اندر شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا اس کا دوست ہوگا اس کا اثر انسان کے ایمان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طرح دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن ساری دوستیاں دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے۔ یعنی متقین کی دوستی نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا میں مینٹین رہے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی دوستی قائم اور دائم رہے گی۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے فرینڈ لسٹ کو ریوائز کرنا چاہیے، اس پہ ریفلیکشن کرنی چاہیے، اس پہ دوبارہ سے نظر دوڑانی چاہیے کہ میری کن لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، کن لوگوں کے ساتھ میری سلام دعا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہے، کن لوگوں کے ساتھ میری فرینڈشپ ہے، تاکہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دوست کل ہمارے لیے پریشانی اور شرمندگی کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت خوبصورت فارسی کا شعر ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی۔ اسی طرح میاں محمد بخش علیہ الرحمہ، پنجابی میں ان کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ کہ اچھے بندے کی صحبت وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی پرفیوم والی شاپ میں چلا جائے، کوئی فریگرنس والی دکان کے اندر، عطر والی دکان کے اندر چلا جائے، تو وہ پیسے دے یا نہ دے بہرحال اس کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ صحبت کا اثر ہے، وہ اس ماحول کا اثر ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک خوشبو والے ماحول میں جب چلا گیا، اب اس کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑ رہی، اس کے لیے کوئی پے نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی پاس سے چیز نہیں دینی پڑ رہی، لیکن آٹومیٹیکلی اس ماحول کا اس طرح سے اثر ہوتا ہے کہ وہ خوشبو آٹومیٹیکلی اس تک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جب کوئی بندہ کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا جہاں فرنس چل رہی ہوگی، بٹی ہوگی، لوہا پگھلایا جا رہا ہوگا، تو کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو جتنا بھی بچا لے تو ان چنگوں سے یا اس لوہے کے دھوئیں سے، اس کی تپش سے اور اس کے کالے پن سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ماحول کا اتنا زیادہ اثر ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، یعنی کوئی ایک بری چیز، ایک مچھلی وہ پورے تالاب کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو اگر ہماری صحبت میں اور ہمارے سرکل میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہو کہ جن کو نہ خود دین کی پرواہ ہو، نہ ایمان کی فکر ہو، نہ نماز کی فکر ہو، نہ کوئی شرم ہو، نہ کوئی حیا ہو، نہ حلال کی تمیز ہو، نہ حرام کا فرق انہیں پتہ ہو، تو ایسے لوگوں کا جو رویہ ہے، جو اخلاق ہے، جو عادات ہیں، وہ ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بن رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ درس ہے، اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں، کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں۔
جو کچھ پوائنٹس آف ایکشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہم یہ جو نشست کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم چیزوں کو سنیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن یہ اس وقت کام کمپلیٹ ہوگا یا مقصد اس وقت اچیو ہوگا کہ جو ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر ہم صرف سیکھیں اور عمل نہ کریں پھر تو یہ الٹا ہمارے لیے قیامت کے دن مسئلہ بن جائے گا، جیسے وہ حدیث ہے کہ جب تک بندہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا اس کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا جو علم سیکھا تھا اس پہ عمل کیا۔ لہٰذا اس طرح کے جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور سمجھ لیں بس اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ میں آج اس کو ایک پرسویسو وے میں آپ لوگوں سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ جتنے یہ ہمارے لیکچرز کی ایک سیریز چل رہی ہے اور ایمانیات کی آج الحمدللہ 34ویں یہ نشست ہے کہ ایمان کے حوالے سے ہم 34 لیکچر ڈیلیور ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 3 باتیں آپ اپنے پلے باندھ لیجئے، یہ 3 باتیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ اس لیکچر کو اٹینڈ کریں تو بہت توجہ سے سنیں، سمجھیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو کویشچن آنسر کا بھی موقع دیا جاتا ہے، کویشچن بھی کریں اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو کچھ سیکھا ہے اس میں یہ نیت کریں کہ میں نے اس کو پریکٹیکلی کم از کم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو سیکھتے چلے جائیں اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی کرنے والے کام ہیں تو ان کو کرنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے تو ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی، ان سے بچنے کی کوشش شروع کر دینی۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ بعض اوقات انسان وہ بس اس حد تک ہی رہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا ہے اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہماری بحیثیت جو بہترین امت رسپانسبلٹی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ہم خود تو عمل کریں لیکن دوسروں کو نیکی کی تلقین نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آدھا عمل کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ تو یہ 3 باتیں میری آپ بہت اچھے سے نوٹ کر لیجئے، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ کہ ان لیکچرز کو بہت اچھے طریقے سے سنیے اور دیکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کا پریکٹیکل لائف کا حصہ بناتے جائیں عمل کی صورت میں۔ اور تیسرا یہ کہ جتنی باتیں آپ کو یاد رہیں یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں جو پریکٹیکل کرنے کی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کبھی بھی دین کا، قرآن کا، سیرت طیبہ کا، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا، دین کے نمائندوں کا، دین کی وضاحت اختیار کیے ہوئے لوگوں کا کسی صورت بھی مذاق نہ اڑائیں۔ یہ اپنی زندگی میں ایک چیز اڈاپٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ دینی معاملات میں اپنی ان پٹ دینے سے اگر آپ کو انشور نہیں ہے تو کوشش کریں کہ گریز کریں۔ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پر، یقینی طور پر صحیح علم نہ ہو اس وقت تک اپنی ان پٹ نہ دیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے احکامات کو معمولی نہ سمجھیں، اور جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھیں۔ اگر وہاں بیٹھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ انکم اذا مثلہم، پھر آپ بے شک اس مذاق میں پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔
اور اگر کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے یا کفر کرے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسی مجلس کو چھوڑ دیا جائے. جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ٹھیک ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ سورۃ المؤمنون میں فرمایا. اور یہاں فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اسی طرح دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو نظر انداز نہ کریں، دین پر کمپرومائز نہ کریں اور دین کے حکم کو نہ چھوڑیں، پھر آخرت کی تیاری کریں. اور آخر میں یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، ون کلک پہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو فوراً آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. اسی طرح ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو خود بھی دین پہ نہیں چلتے اور ان سے کوئی اس طرح کی موٹیویشن بھی نہیں ملتی. اسی طرح قرآن مجید سے رہنمائی لیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.